الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ ذی قعدہ کہ یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ذی قعدہ کا حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو اشہر حرم کہتے ہیں۔ محترم کا مہینہ، احترام کا مہینہ، حج کی تیاری کا مہینہ۔ اس میں مسلمانوں کی خاص اور اہم فرض اور عبادت کی تیاری کا مہینہ، لہذا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر اور عافیت، امن، سکون، سلامتی کا ذریعہ بنائے، ہر دن ہر گھڑی اپنی رحمتوں میں ہم سب کو رکھے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان کا دنیا میں آنا کس طرح سے ہوا اور پھر وہ کس طرح سے توبہ کیے اور اللہ کو منائے اور اللہ کس طرح ان کی توبہ کو قبول فرما کر سب سے پہلے ان کو اپنے گھر کی دیدار اور زیارت کے لیے بلایا، جو ان کے لیے ایک حج کا طریقہ تھا اور ایک حج کا انداز تھا۔ ان کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا اور حج ان کا جو جس طرح سے اللہ نے ان کو بتایا اس طرح وہ ادا کیے تھے، اور پھر عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کئی جمعہ رفتہ رفتہ جو ہماری اور آپ کی شریعت میں یعنی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے اور شریعت میں حج کا جو اصول اور طریقہ ہے اور جو سب سے پہلا حج اور مناسک حج کا جو معلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی شریعت اور ان کے حج سے متعلق ان کی کچھ آزمائش و امتحانات سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔
اگرچہ یہ ہر سال ہر مہینے اور اس مہینے میں خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے حال اور احوال سیرت سنائے بتائے جاتے ہیں، کیونکہ بزرگوں اور نبیوں رسولوں کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرمان کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو بار بار بتانے اور سنانے میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ ہم سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے مشہور و معروف پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، جن کا خاص لقب اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ رکھا تھا۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں۔ ہر ایک نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص لقب اور خاص ایک عنوان، جس سے اللہ اور اس نبی کے درمیان جو تعلقات اس کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ، اس طرح سے ہر ایک نبی کی نسبت اللہ کی طرف سے جڑنے کا ایک خوبصورت اور پیارا جملہ اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اسی لیے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، یعنی بہت دوستی، خاص دوست کا لقب دیا خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کہا، یعنی بات چیت کرنے والا نبی۔ جب وہ چاہتے تھے اللہ سے بات چیت کر لیتے تھے، ان کے لیے کوئی وقت کوئی ٹائم اس طرح مقرر نہیں تھا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ، چونکہ اپنی خاص روح اور حکم سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اسی لیے ان کو روح اللہ۔ ہمارے نبی کو اللہ کیا کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص لقب؟ آپس میں صحابہ تذکرہ کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے اور صحابہ کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے۔ آپ جب سنیں اور آپس میں ایک دوسرے کی یہ تبادلے خیال، تو آپ باہر نکلیں اور آپ نے فرمایا ہاں ہاں تیرے نبی کو بھی اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور ابراہیم کو خلیل اللہ، تیرے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ کہا۔ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ عظمت، اہمیت اور اس کے اندر ایک کشش ہے حبیب ہونے کا۔ حبیب بہت ہی زیادہ اس کے اندر میں ایک محبت کا درجہ ہے۔ خلیل دوست کہتے ہیں، اس میں ہوتا ایسا ہے کہ علماء کرام لکھے ہیں کہ خلیل کبھی کبھی اللہ ناراض ہو سکتا ہے اپنے دوست سے، یا کبھی کبھی یہ دوست اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ کمی ہے، ناراضگی کی بھی اس میں عنصر ہے، لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں کہ بالکل اس میں ناراضگی کی کوئی سوال ہی نہیں آتا، ہم کبھی بھی ناراض آپ سے نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، ہم آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، ہم یہ پوری کائنات آپ ہی کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ مقام اور رتبہ کس کا؟ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، بہت ہی پیارا نبی، اللہ کے خاص دوست۔ اللہ نے مستقل ان کو ایک شریعت عطا کی تھی، ان کو بھی کچھ خاص
صحیفے عطا فرمائے تھے، جس کو قرآن میں صحف ابراہیم سے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو خاص صحیفے، ان میں کچھ خاص احکامات تھے جو شریعت، اس کو شریعت کہا جاتا تھا۔ مسائل تھے، جیسے ہم لوگوں کے لیے کچھ خاص عبادتیں دی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری چیزیں حلال و حرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان ساری چیزوں کو داخل کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص شریعت دی تھی۔ وہ شریعت کیا چیز تھی؟ شریعت وہ عبادت سے اس کا تعلق کم، بلکہ معاملات سے تعلق زیادہ تھے، اور معاملات میں سے بھی زیادہ جو تعلق تھے وہ جسم سے تھا، اس سے انسانی جسم سے، چونکہ اس وقت میں کہ جو لوگ بسے ہوئے تھے، انسان تھے، ان میں کچھ الگ الگ اخلاق و کردار تھے، ان کے حلیے الگ تھے، ان میں کچھ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی جو اس کو وہ لوگ اسی پر ڈٹے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے جسم کے بعض ایسی جگہوں کے بال کو کبھی بھی کترتے نہیں تھے، مونچھیں بہت بڑی بڑی ہو جاتی تھی، کاٹنا وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پیدائشی طور پر میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے جسم کہہ دیا وہ اس کو کاٹنا نہیں ہے، لہٰذا ان کی شکلیں کبھی کبھی عجیب و غریب ہوتی تھیں، لہٰذا مونچھ ان کے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور اس وقت میں وہ لوگ اس کو کترتے نہیں تھے، جس سے انسان کی حلیہ اور اس کے چہرے کی حسن اور خوبصورتی چلی جاتی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اس کے چہرے مہرے کو بہت ہی حسین بنایا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے، جتنا بڑھنا ہے بڑھ جاؤ، یہ تو پرندوں کا اور درندوں کی یہ صفت ہوتی کہ ان کے ناخن اور ان کے پنجے بہت ہی زخمی کرنے والا ہوتا ہے، ان کے نوک ہوتے ہیں، وہ لوگ نہیں کاٹتے اٹھتے ہیں، لیکن انسان کے لیے اگر ناخن بڑھ جائے تو وہ بے ڈھنگا لگتا ہے، انسان کی شرافت کے خلاف ہے، اور اس میں گندگیاں جم جاتی جو بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بازو کے بال جو ہوتے تھے وہ کبھی نہیں کاٹتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پسینے جمتے تھے اور پھر بدبو ہوتی تھی، اور اس کو وہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے، ان میں ان کو کوئی اس کے عیب اور اس کو خرابی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے ناف کے نیچے پوشیدہ جو بال ہوتے تھے اس کو بھی وہ لوگ صاف نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے کلی اور مسواک نہیں کیا کرتے تھے، جیسا رہا تو بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ سارے معاشرے میں گندگیاں پھیلی ہوئی تھی، اور لوگوں کے چہرے مہرے شناخت کی کوئی اچھی شکلیں نظر نہیں آتی تھی۔ اسی طرح سے ان کے دور میں ختنہ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے گندگیاں اور بیماریاں بڑھا کرتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کے لیے بہت ہی ضروری تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص پیغمبر کو یہی حکم دیا کہ یہ عبادت میں داخل ہے۔ کیا کرنا؟ یہ عبادت میں داخل ہے، یعنی چہرے کا مونچھوں کو قطرنا، داڑھی کا خوبصورت اور اچھے ڈھنگ سے رکھنا، ناخن کا کاٹنا، بغل کے بال کو صاف کرنا، اور اسی طرح سے کلی کرنا، مسواک کرنا، ختنہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تمہاری عبادت میں شامل ہیں۔ اس وقت نمازیں نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ وہ نماز 5 وقت کی اس طرح سے وہ ادا کرتے ہو جیسے آج ہمارے لیے عبادت کے ایک طریقہ ہے، اور عبادت کے لیے سارے ترتیب شدہ عمل ہے۔ اس وقت میں نمازیں نہیں تھی، روزے بھی اس طرح کے نہیں تھے جس طرح سے آج ہم لوگ رکھا کرتے ہیں۔ حج بھی شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ضروری نہیں قرار دیا گیا تھا، لہٰذا یہ چیزیں ان کی شریعت تھی۔ کیا تھیں؟ یعنی مونچھوں کو کترنا ان کی شریعت میں، حکم میں، عبادت میں شامل، کلی کرنا، مسواک کرنا عبادت میں شامل، بغل کے بال کا صاف کرنا عبادت میں شامل، زیر ناف یعنی پوشیدہ بالوں کا صاف کرنا یہ بھی عبادت میں شامل، ان کی شریعت کا ایک اہم حصہ۔ ختنہ کرنا یہ بھی، اسی لیے سب سے پہلی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا، اور 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو حکم دیا، جس کو یہ تقریباً 10 چیزیں ایسی تھی جو ان کی شریعت میں شامل تھی۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ مولانا یہ کیا شریعت؟
بال کا کاٹنا، ناک کا صاف کرنا، کلی کرنا، ناخن کاٹنا، یہ کوئی شریعت ہے؟ شریعت تو یہ ہے جو ہماری ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سب عبادت ہے اور یہ سب شریعت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ مونچھوں کو کاٹنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ختنہ کرنا، یہ کوئی شریعت؟ اور ایک ایسے بڑے پیغمبر جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی کرنے کا حکم دیا اور اس کی دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر غور کریں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے ایک تھوڑی سی رک کر کے سمجھیے، جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ مکے کے گلیوں میں نکلیے اور نکل کر کے میری بات، میرا پیغام کلمہ لا الہ الا اللہ سنائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، تو اس سے پہلے معلوم اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ جائیں گے، جانے سے پہلے اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کا کپڑا بہت اچھا ہو، ثیابک فطہر، ثیابک فطہر، پاک صاف ہو، یہ نہیں کہ نیا ہو بلکہ کیا ہو؟ پاک صاف ہو۔ میری بات پہنچانے سے پہلے اس کا خیال رکھ لیجئے گا کہ کپڑے میں کوئی داغ دھبا نہیں ہو۔ آپ یہ خیال رکھ کر کے نکلیے گا دعوت و تبلیغ کے لیے، کلمے کے لیے، کہ آپ کے کپڑے میں حسن ہو، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی دیکھنے میں اچھا اور باطنی اعتبار سے وہ پاک صاف ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلمہ تو زبان سے بتایا جائے گا، اس لباس کا ظاہری اعتبار سے کیا دخل ہے؟ دخل یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ دیکھنے والا، سننے والا آدمی انسان کے کہنے والے کے ظاہر کو دیکھتا ہے کہ یہ ہے کیسا۔ اگر وہ بے ڈھنگا ہوتا ہے، اس کی شکلیں ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا کپڑا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، چہرے مہرے ٹھیک نہیں ہوتے، منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو اور ایسے حالات ہو تو سننے والا بات صحیح سے نہیں سنے گا، وہ نفرت کرے گا، دور بھاگے گا، اس سے کترائے گا کہ تم ہم کو کیا سمجھانے کے لیے آئے ہو، پہلے تم خود اپنے لباس کو ٹھیک کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک صاف حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف پہن کر کے جائیے گا میری بات پہنچانے کے لیے۔ یہاں سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہمیشہ پاک صاف رہنا، اچھی شکل و صورت کے ساتھ رہنا، بے ڈھنگا نہیں رہنا، اور خاص کر وہ لوگ جو لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، امامت و خطابت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے بڑے پاک صاف ہو۔ اسی لیے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں ائمہ حضرات کے کپڑے بہت ہی اچھے ہونے چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے کپڑے میں خوشبو بھی ہونی چاہیے۔ رنگ تک کے لکھ دیا لوگوں نے کہ ائمہ حضرات کا کپڑا، نماز پڑھانے والے کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، دوسرا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، سفید رنگ ہونا چاہیے۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ سفید کپڑا پہنو، اس لیے سفید کپڑے پر رحمت کے فرشتے دعائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت فرمائی، اور علماء نے امامت کی شرطوں میں اس کو ذکر کیا کہ امام حضرات ہوں، ائمہ حضرات جو ہو، مؤذنین حضرات جو ہو، خطبہ حضرات جو ہو، درس و تدریس دینے والے ہو، دعوت و تبلیغ دینے والے ہو، وہ کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہنے۔ ہم نے اس کا الٹا کیا، نہیں امام صاحب ذرا گھٹیا کپڑا پہنتے تب اچھا ہوتا، مؤذن صاحب اتنا اچھا کپڑا کیوں پہن رہا ہے، مولانا جی اتنے اچھے کیوں رہ رہے ہیں۔ آج ہماری یہ سوچ آ گئی ہے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم لوگ پسند نہیں کرتے، جبکہ حکم یہ ہے وثیابک فطہر۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ 10 چیزیں اللہ نے لاگو کیا۔ آپ کا یہی کام ہے، یہ بتلائیے لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک کیجئے کہ مونچھیں کتروائیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں اڑاؤ، مونچھ کو کم رکھو۔ اتنا کم رکھنے کا حکم دیا گیا، اس کی 2 شکلیں بتائیں علماء کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل اس کو صاف کر دو، یہ سنت کے درجوں میں ایک درجہ ہے، یعنی مونچھیں بالکل صاف ہو،
دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم صاف نہیں کرتے ہو تو تھوڑا تھوڑا اگر رکھ رہے ہو تو اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر تم پانی پیو تو پانی میں وہ بال نہیں ٹکرا جائیں، اس کی حد یہ بتائے فقہ کرام۔ آج تو عجیب و غریب حالات ہیں لوگوں کے، عجیب و غریب حالات ہیں، کسی کے موچ ایسے ہیں، کسی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنی مرضی سے جو چاہے جس طرح سے رکھیں۔ سر کے بال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، ان کے 3 درجے ہیں بال رکھنے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجے سے لے کر کے قبر تک کے مسئلے بتلائے، یہی تو اسلام کی حسن اور خوبصورتی ہے۔ 3 درجے ہیں بال رکھنے کے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ مکمل صاف کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استورہ پورا چلا دیتے تھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ صاف اگر نہیں کرتے ہیں تو بالکل برابر رکھیے، ایسا نہیں ہو کہ اوپر اتنا بڑا ہوا ہے جانوروں کی طرح اور نیچے اتنا کم ہے۔ جیسے آج دیکھیے نوجوان مسلمان، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، ایسے لوگ جو دین شریعت کے بالکل بے ڈھنگا صورت بنا دیتے ہیں، اس کو کس لائق سے ہم کہیں کہ یہ مسلمان بچہ ہے؟ کس شکل سے دیکھ کر کے اس کو کہیں کہ یہ مسلمان لڑکا ہے؟ کیا تمہارے پاس نوجوانوں کے پاس میں کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ نہیں ہے؟ عجیب و غریب لوگ بال رکھتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، ادھر کالا ادھر پیلا، عجیب و غریب، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں ہے۔ ارے بھائی مرنا ہے، جنازہ ہونا ہے تو اس کا خیال رکھو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کچھ بڑھانا ہے تو پھر بڑھاؤ، جس کو گردن تک کی کیا ہے بڑھانے کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اس کو مزین رکھنا، ایسا نہیں کہ بے ڈھنگا رکھنا، یعنی برابر یہاں گردن تک کے اس کو بڑھانا، لہذا 3 درجے۔ تو موچ کے سلسلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خاص حکم دیا، آپ اپنے موچھوں کو قطریے اور ساتھ ساتھ اس کو بتلائیے، اس لیے لوگوں کے چہرے دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ موچھ خوب لمبے ہو جائیں گے تو اچھا لگتا ہے دیکھنے کے لیے۔ دیکھ لیجئے دوسرے مذہب کے لوگ، جو مذہبی لوگ کہتے ہیں برسوں زندگی میں بال نہیں کٹاتے ہیں، گندگیاں جم جاتی اس میں، بے ڈھنگا چہرہ دیکھنے میں لگتا ہے، لہٰذا ہماری شریعت ایک پاکیزہ شریعت ہے، دین ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے موچھوں کو خود مڑائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 درجے بتا دیے، چاہو تو مکمل صاف کر دو، چاہے چھوٹے چھوٹے بال اس پر رکھو، اتنا چھوٹا ہو کہ وہ پانی میں ٹکرائے بھی۔ اب تو لوگ شان اندر سے کھوکھلے ہیں اور موچھ کو ٹیڑھے کر کے شان دکھاتے ہیں۔ اس سے ہونے جانے والا کیا ہے؟ کیا ہونے جانے والا ہے؟ لہذا اس کا حکم دیا اور داڑھی کو مزین کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بار داڑھی کس کی سفید ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ورنہ انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سفیدی ظاہر ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام داڑھی کے بال سفید دیکھے تو پریشان ہو گئے، اے اللہ یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ داڑھی کے بال سب تو کالے کالے تھے لیکن اچانک سب سفید کیوں ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا خلیل یہ داڑھی کی سفیدی تیرے وقار اور عزت کو بڑھانے کے لیے میں نے کیا۔ اللہ، یہ داڑھی کی سفیدی، یہ داڑھی کا سفید ہو جانا تیری بزرگیت، تیرے وقار، تیری عزت، تیرے احترام کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سفیدی کو اسی لیے رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بھی داڑھی مبارک سفید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی داڑھی کے بال سے عبرت لیا کرتے تھے، اپنے غلام کو رکھا تھا خاص طور سے کہ جب مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو میری تنبیہ تم کرنا۔ چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں، دیکھیے امیر المومنین ہیں وقت کے، لیکن اپنے غلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے عمر سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے تم تنبیہ کرنا۔ آج ہے ایسا کوئی؟ آج کوئی نہیں۔ اگر چھوٹا کوئی تنبیہ کر دے تو کہتے ہیں یہ بے ادب ہو گیا، یہ ٹوک رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ ٹوکتا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ ٹوکتا ہے، بے ادب ہو گیا، اپنے بڑوں کے ساتھ منہ لگا رہا ہے۔ لیکن کیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا مجھ سے کبھی غلطی ہو جائے دین شریعت کے بتانے میں یا فیصلہ کرنے میں
تو میرے اسلم غلام تم ذرا مجھے تنبیہ کرنا۔ کہا کہ کیسے تنبیہ کروں گا؟ کہا کہ یہ لو کفن کا کپڑا تھیلے میں رکھنا، جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے یوں دکھا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میں یہ کفن دیکھ دیکھ کر کے میں ڈر جاؤں گا۔ میرے بھائی بزرگوں، سفیدی ایک چیز ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ نے فرمایا اب کفن نہیں دکھانا۔ کہا کہ آپ ڈر نہیں ہے کہ امیر المومنین؟ کہا کہ نہیں، میرے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے، اب اس سفیدی کو دیکھ کر کے آخرت یاد آتی ہے۔ ہم تو پینٹ لگانے والے امت بن گئے، داڑھی میں پینٹ، یہاں پینٹ، وہاں پینٹ، صاف کرنے والے بن گئے۔ سوچئے ذرا، ایک پیغمبر ہے خلیل اللہ، اللہ ان کو اسی دعوت کے لیے بھیجا، آپ ان کے چہرے بنائیے ٹھیک، ان کے حسن میں دوبارہ پیدا کیجیے۔ اس لیے سب سے پہلی مرتبہ داڑھی جب سفید ہوئی تو اللہ خود فرمایا یہ سفیدی تیرے وقار۔ ہاں، داڑھی میں مہندی لگا سکتے، مہندی کا کلر۔ بعض لوگ ناراض ہو گئے، پینٹ بولا نا تو ناراض ہو گئے، کالا پینٹ مت لگاؤ، کالا پینٹ مت لگاؤ۔ ہاں، مہندی کے بارے میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن وہ سنت سمجھ کر کے لگائیں، سنت سمجھ کر کے اس کی اجازت ہے، لیکن کالے رنگ کا کالا کرنا یہ سب فضول ہے، فضول ہے۔ نہیں حضرت، ذرا اس میں کچھ مصلحت۔ کیا مصلحت ہے بھائی؟ جب جس چیز کو منع کر دیا ختم قصہ، اب اس میں کیا مصلحت؟ اس سے مصلحت کیا؟ جا رہے ہو جہاد میں، جا رہے ہو کیا؟ جا رہے ہو کہیں لڑنے کے لیے جا رہے ہو کیا؟ وہاں حکم ہے، مجاہدین کے لیے حکم دیا فقہائے کرام نے کہ ہاں وہاں پر تم یہ کام کر سکتے ہو، اور شریعت ہماری ایسی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بزدلی نہیں بتاتا ہے، بزدل رہنے کا حکم نہیں دیتا ہے، سست رہنے کا حکم نہیں دیتا ہے، ہمیشہ چاق و چوبند رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائی بزرگوں، جب پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد صحابہ نبی کے ساتھ جب مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو صحابہ کے دل میں عظمت کعبہ، بیت اللہ شریف کی عظمت، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میں طواف کر رہے تھے، جھک کر کے کر رہے تھے۔ کفار و مشرکین میں کچھ لوگوں چے میں گویا کرنے لگے، کہنے دیکھو ان لوگوں کو اتنی طاقت نہیں کہ ٹھیک سے طواف کریں، اتنی بھی طاقت نہیں، یہ دیکھو بوڑھے بزدل ہو گئے یہ لوگ، ان کے پاس میں اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ جب یہ یہاں تھے تو کتنے بہادر دیکھنے میں لگتے تھے، ایسی ایسی باتیں کی، اللہ نے سنا، نبی کو حکم دیا میرے محبوب طواف کرنے والے اپنے صحابہ کو کہیے کہ وہ اکڑ کر کے ذرا چلے میرے گھر کے سامنے۔ جو چیز عام جگہ پر ناجائز ہے، اللہ نے سستی کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر میں ایک مہارت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے سامنے اکڑ مکڑ کر کے چلنے کا حکم دیا۔ ہم تو یہاں سست پڑے ہوئے ہیں، ہم تو نفس خواہشات کے لیے سفیدی کو ہم نے کالے کالے کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ سنت پر عمل کیجیے، بزرگی اس میں ہے، تقوی اس میں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دو چیزیں، موچھیں کترا دو اور داڑھی بڑھا دو۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ اے ابراہیم خلیل اللہ، بغل کے بال اور پوشیدہ بال زیر ناف، اس کو بھی صاف کیجیے آپ، اللہ، یہ ان کی شریعت میں داخل۔ اسی لیے ہماری شریعت میں حکم یہ ہے، فقہائے کرام لکھتے ہیں 40 دن کے اندر اندر یہ دونوں بال صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صاف نہیں کرتا ہے، غفلت میں چھوڑ دیتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں چھوڑ حضرت بھول جاتے ہیں، داڑھی چھلنے میں بھولتے نہیں ہو، داڑھیاں تو روز صاف کرتے ہو، ہفتے ہفتے صاف کرتے ہو۔ بغل کے بال فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر 40 دن کے بعد غفلت ہو گئی اور بازو کے بال اور ساتھ ساتھ بغل کے بال اور زیر ناف کے بال اگر صاف نہیں کیا اور اسی طرح عبادت کرتے رہا تو عبادت اس کی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے گندگیاں وہاں زیادہ جمنے کے خطرات رہتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بھی حکم دیا، اور اس شریعت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اس میں بھی اس کو اللہ نے تاکید فرمائی۔ اس لیے فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ میں آزمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
یہ کیا کلمے ہیں؟ یہی کلمے ہیں کہ بازو کے بال صاف کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ زیر ناف ناخن کو ابراہیم کترو، کیا کرو؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ یہ سارے مسائل ہماری شریعت میں کیسے آئی، لہذا کیا حکم دیا؟ ناخن کو کاٹیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ ناخن کو کترو، ناخن کو کاٹا کرو، اور اس کی آپ نے سنت بتائی، طریقہ بتائے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب نعرے تکبیر کہیں گے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعرے تکبیر ضرور مسلمان ہیں، لیکن اگر پوچھ لے ناخن کاٹنے کا طریقہ معلوم آپ کو تو شاید گمان تو میرا اچھا ہے کہ سب لوگ بتا دیں گے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ سب نہیں بتا سکیں گے، سب نہیں بتا سکیں گے۔ ناخن کے کاٹنے تک کہ ہمارے آقا نے سنت فرمایا اور طریقہ بتایا۔ کیوں؟ کہ یہ چیز جو ہے اس میں گندگیاں جم جاتی ہیں، تمہارے کبھی منہ میں لگتے ہیں تو اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ ناخن اگر بڑے ہوں گے تو اس میں گندگیاں جمیں گی، منہ میں جائے گا۔ یوں ہی عام طور پر میں کوئی گندگی اٹھا کے منہ میں دے گا تو پسند نہیں کریں گے لوگ، لیکن اگر یہاں جمے تو تمہارے منہ میں جائیں گے، کھانے میں جائیں گے، کہیں میں جائیں گے، اس کے کچھ اثرات مرتب ہو جائیں گے، بیماریاں آئیں گی، اسی لیے ناخن کاٹا کرو۔ بعض لوگ فیشن باز بن گئے ہیں، فیشن کے چودھری بن گئے ہیں، بعض لوگ 2-3 انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے بن جاؤ، پرندہ درندہ بن جاؤ۔ تمہیں دین نہیں پسند، شریعت پسند نہیں، شوق کرو تو کچھ اچھا شوق کرو، شوق کیجئے تو کچھ جنت اور اچھے اعمال کی شوق کیجئے۔ یہ سب کیا ہے بیہودہ والا کام، ناخن بڑھا لینا؟ لڑکیاں بھی گھروں میں اسی طرح کرتی ہیں، خاص طور سے وہ کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں، یہاں ایک فیشن بن گیا ہے ناخن بڑھانا۔ سنیے مسئلہ بتاتا ہوں، بتانا ضروری ہے اس لیے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ناخن بڑے بڑے ہیں اور اس میں گندگیاں جم جائے، جس کھانے پہ لگے گا، جس پانی پہ لگے گا، علماء کرام فرماتے ہیں وہ پانی مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں اگر زیادہ، اسی لیے تو حکم ہے کہ اگر ناخن پر پالش لگا دیا جائے اور وضو کیا جائے تو وضو نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ ناخن کاٹیے، پہلے لوگ کاٹتے نہیں تھے، بڑے بڑے رکھتے تھے۔ دوسری ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کاٹیں گے نہیں تو ناخن سے دانت سے کاٹیں گے، ہے نا؟ فیشن، ارے یہ کیا فیشن؟ تو انسان ہو، ہم انسان ہیں، انسان کو انسان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ درندوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ناخن کاٹیے۔ ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام بھی حکم دیے ناخن کو کاٹو۔ کیسے کاٹو؟ سنت بتائے، پہلی شہادت کی انگلی سے شروع کرو، یہاں سے اس کو فنش، پھر یہ 4 مکمل ہو گئے، اب پھر یہاں سے شروع کیجئے، پھر یہ جب 5 مکمل ہو جائیں تو آخر میں اس انگوٹھے کو کاٹیے۔ کیوں؟ محدثین نے بتلایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھو، ارے یہاں کے اس سے شروع کر دیتے ہیں تو داہنے طرف سے شروع ہو جاتا نا، داہنے ہاتھ کا فنش، پھر بائیں ہاتھ کا فنش، لیکن آپ نے ایک کو چھوڑا اور 4 سے یہاں سے شروع کرایا، اور یہ 4 مکمل، پھر یہ مکمل، تب یہ مکمل کرو۔ اس لیے فرمایا کہ داہنے سے شروع کرو اور داہنے پر لا کر کے ختم کرو۔ اس لیے جو چیز داہنے طرف سے شروع کی جاتی ہے اور داہنے حصے پر لا کر کے ختم کی جاتی ہے تو اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ اس سے پیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس سے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، فیشن پرستی ہے، انگریزوں کو دیکھ کر کے، انگریز پرستوں کو دیکھ کر کے پانی پی رہے، چائے پی رہے۔ وارے مسلمان، تیرا حق نہیں ہے اسلام میں رہنے کا اور دعویٰ کرنے کا، جو چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی نہیں پسند کرتا ہو۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہفتے میں کاٹا کرو، ناخن صاف کرو۔ خصوصاً آپ نے اس کی طرف توجہ دی، اور آپ کبھی صحابہ کے سامنے کاٹتے تھے اور صحابہ ناخن کے ٹکڑوں کو جمع کر لیتے تھے۔ حدیث پاک میں کبھی ان ناخن کے ٹکڑوں سے ایسی نور نکلتی تھی کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہ سارے اعمال نہیں ملیں گے کہ بال کاٹنا ایسا، ناخن کاٹنا ایسا،
ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اللہ نے شروع فرمایا۔ لہذا ناخن کاٹا کیجئے، اس کو بڑھائیے مت، بڑھانے کا جتنا حکم ہے اتنا ہی، جو یہ دائرہ ہے وہیں تک کے ناخن رہنا چاہیے، اس کے بعد آگے نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں لگ جائے پھر پریشانی ہے۔ خاص طور سے اپنے گھر کے بچیوں کو تاکید کیجئے، ان کو دیکھا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی دیکھا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک پاکیزہ دین اور شریعت اور زندگی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے کیا کرو، مسواک کرو میرا نبی، کیا کرو؟ پہلی بار دنیا میں مسواک کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ باضابطہ، پہلے لوگ ہاتھوں سے انگلیوں سے کر لیتے ہوں گے، لیکن آپ نے باضابطہ مسواک لکڑی سے شروع کیا۔ اور یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس سنت کو اللہ کے رسول اتنا پسند فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، مسواک میں 70 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 70 فائدے۔ حضرت کون سا فائدہ ہے ذرا بتائیے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں اس سے حافظہ بڑھ جاتا ہے، اس سے یہ نہیں، کچھ دولت کی فائدے ہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ 70 فائدوں میں سے کچھ فائدے بتا دیجئے، تو آپ نے ایک فائدہ سب سے اہم، ان 70 فائدوں میں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں مسواک کی برکت سے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اسلام ایمان پر آدمی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے آپ کا، اور آپ فرما رہے ہیں عائشہ ذرا پانی لاؤ کٹورے میں، پیالے میں، اور لا کر کے پھر کیا کرو، ذرا مسواک اس میں ڈبا دو، اور مسواک لا کر کے میرے منہ میں، میرے دانت میں اس کو چلاؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے اس کو یہ کیا، اور مسواک میں منہ میں یوں ہی پھیرا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول سے میں نے بھی اس وقت پوچھ لی یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ سنیے، وہ شہنشاہ کائنات، اللہ کا سب سے لاڈلا رسول معصوم کیا فرمائیں؟ عائشہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے موت میری آسان ہو جائے۔ جو بے نمازی ہو کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ بول کر کے گزارتے ہیں، شریعت دین سے ہٹ کر کے گزارتے ہیں، کیا ڈرنا مرنا ڈرنا نہیں ہے کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ اٹک جائے۔ مسواک کیا کیجئے۔ آج ہم نے اپنے شوق سے سوچا یہ مسواک تو مولویوں کا کام ہے، مسواک تو کوئی فقیروں کا کام ہے، ہم تو رئیس زیادہ ہیں، ہم تو مالدار ہیں، یہ لکڑیوں سے کیا کریں؟ میرے بھائیو بزرگوں، ان سنتوں کو اپنے گھروں میں لاگو کیجئے، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے۔ ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، آپ شہزادے ہیں، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ پیش برس دونوں کر لیجئے، آخر میں اس سنت کو اس طرح ادا کر لیجئے کہ میرے آقا کی یہ سنت ہے، انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لکڑی سے مسواک کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی کبھی شوق سے باہر جایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے مسواک توڑنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ نکلتے ہیں اور ان کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے مسواک توڑوں، جیسے ہوتا ہے نا شوق کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارکیٹنگ کریں گے، آج اپنی پسند کی چیز لائیں گے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے۔ نبی کا آج شوق ہے، کیا شوق ہے؟ اپنے ہاتھ سے مسواک توڑ کر کے مسواک اپنا کروں گا۔ چلے دونوں، چلتے چلتے مدینے کے اس جنگل کے علاقے میں پہنچے جہاں ببل کے جھاڑ اچھے تھے۔ اللہ کے رسول ایک پر نظر ڈالے تو بہت اچھا لگا، وہ شاخ بہت اچھی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو توڑ لیتا ہوں میں۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں توڑتا ہوں، اس لیے اس میں کانٹے ہیں، آپ ہاتھ لگائیں گے تو ذرا آپ کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ تکلیف ہو، اس لیے میں چڑھتا ہوں درخت پر، میں توڑ کے لاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میری خواہش ہے آج اپنے ہاتھ سے میں مسواک توڑوں۔ اللہ کے رسول بہت دور ہے، اونچی آئی پر ہے وہ۔ کہا کہ نہیں میرا دل چاہتا ہے۔ مان گئے؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے چڑھا نہیں درخت پر، بلکہ آپ نے یہ فرمایا ایسا کیا ہاتھ تو شاخ آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ نبی کا معجزہ شان، وہ شاخ بھی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ آج سوچ رہا ہوگا کہ محبوب رب العالمین کے منہ مبارک میں لگنے والا ہو۔ آپ نے اس کو توڑا، پتے صاف کیے، کانٹے صاف کیے، تو ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک حصہ ہوتا ہے ذرا باریک
اوپر کا نیچے کا ذرا اچھا، نیچے کا بڑا اچھا تھا، سیدھا سادہ تھا، اوپر ذرا جا کر کے ٹیڑھا اور باریک پتلا تھا۔ آپ نے 2 حصے اس کے کیے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے مسواک کی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ روزہ نماز یہی، بلکہ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، ولی بنتا ہے، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ اور یہ سوچیں گے کہ یہ چھوٹے سے کیا سیدھے رمضان میں متقی بن جائیں گے، نہیں بن سکیں گے۔ اس کے لیے پہلے سے مشق کرنا پڑتا ہے۔ پہلے چھوٹے تاجر بنیے، بعد میں بڑے تاجر بنیں گے۔ پہلے چھوٹے کلاس میں جانا پڑتا ہے، تب بعد میں جا کر کے بڑے کلاسوں کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں گے، تب جا کر کے اللہ اپنی قربت اور رحمت عطا فرمائے گا۔ آپ صاف کیے 2 حصے بنائے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا لگ رہا ہے نبی ایک میرے لیے بنا رہے ہوں گے، لیکن نبی دیں گے تو دیں گے ہم کو وہی والا ٹیڑھا ذرا باریک ہے وہ دیں گے، اور نبی اپنے اچھا رکھیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن جب فنش کر لیے، فائنل ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے اچھا والا حصہ، جو شاخ کا اچھا حصہ سیدھا سادہ تھا، اس کو آپ نے ابو دردہ کو دیا، لو یہ لے لو، تم اس کو رکھو، تم مسواک کرو، اور میں اس کو رکھتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، یہ آپ رکھیے، ہم کو وہ ٹیڑھا اور باریک والا دیجیے۔ کہا کہ نہیں ابو دردہ، ایسا محمد نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ سوچئے آج کی جمعہ کا یہی پیغام ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ آج تو باپ بیٹے میں فرق کر دیا ہے لوگ نے۔ اچھی چیزیں اپنے کھائے گا باپ، بوڑھے کو کچھ نہیں کھلائے گا۔ بھائی سے نہ اتفاقیاں، یہ اس کے لیے اس کے لیے فرق۔ کیا فرمایا آقا ابو دردہ، اگر آج میں نہ انصافی کروں تیرے ساتھ میں اور اپنے لیے اچھا اور تیرے لیے ایسا، تو محمد کو جواب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ تم رکھو، ہم یہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ شریعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں مسواک کا حکم اللہ نے دیا۔ اس کو اللہ کے رسول ہم کے ہمارے آقا نے اتنے پسند فرمایا کہ اپنی امت کو لیے 70 فائدے ذکر فرما دیے۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 شریعت کی چیزیں بتایا، ابھی 5 باقی ہے۔ کتنے؟ بھی جمعہ بھی باقی ہے، 5 باقی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو 5 چیزیں۔ اور حضرت ابراہیم کی آزمائش کے پہلے چیز بتاؤں گا۔ سب سے پہلے 6 امتحان اللہ نے لیے۔ کتنے؟ 1 2 نہیں، ہم لوگ تو ایک ہی میں فیل ہو جائیں گے۔ ان سے 6 بڑے بڑے لیے، وہ 6 کیا کیا امتحان ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ اللہ ہم سب کو عمل اور سننے اور سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔